نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو موت ہے نا وہ اس زندگی کا، دنیا کی زندگی کا ہارڈسٹ پارٹ ہے، سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے اس زندگی کا وہ موت ہے، اور اگلی زندگی کا سب سے آسان ترین مرحلہ موت ہے، کیونکہ وہاں سے تو مشکلات سٹارٹ ہوں گی نا، موت سے تو سٹارٹ ہوں گی، اور آگے کتنی مشکلات ہیں۔ تو جن کے سروں پر ایسی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ ان کو تو ہوش آ جانا چاہیے۔ وہ کیسے غافل ہو سکتے ہیں جن کو آگے کی گھاٹیاں نظر آ رہی ہوں کہ آگے کیا کیا ہے، اور اس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ کوئی اس میں پلیز یہ نہ سوچے ہمیں ڈرا رہے ہیں یا کیا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اس کی بے وقوفی ہے نا، اس سے بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی۔ تو ہم بھی آنکھیں بند کرنے والے نہ رہیں، تیاری کریں۔ اوہو ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے، بھئی اس میں ڈرنے کی کیا؟ جب یا تو یہ ہو کہ ہمارے ڈرنے سے یہ مرحلے ختم ہو جائیں تو ہم سب ڈر لیتے ہیں، لیکن جب یہ ختم نہیں ہونے تو خود کو خام خواہ کا ایک دھوکہ دیے رکھنا، ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس لیے ہم نے سننی ہی نہیں ہے بات، یہ تو بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ سنیں گے نہیں تو آپ تیاری نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ہماری ڈائری ہے یہ بھی صرف ہمیں جگانے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی مرحلہ ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن موت کا مرحلہ تو سب کے ساتھ ہے نا۔ وہ ریگریٹس جو ایک انسان کو موت کے وقت ہوتے ہیں وہ اس ڈائری میں بتائے گئے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کی موت ایسے ہوتی ہے کہ ان کو مہلت ہی نہیں ملتی کچھ بتانے کی، تو ان کے خیالات پتہ ہی نہیں چلتے۔ بعض لوگوں کو مہلت مل جاتی ہے، اب وہ اس کنارے پر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں اس ڈائری سے پتہ چلتا ہے۔ ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو جیسے دیکھ سکتے ہیں وہ اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اصل میں ہم سب سو رہے ہیں، ہم جاگتے اس وقت ہیں جب زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا وہ فلاں وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا، وہ سو نہیں گیا، وہ تو جاگ گیا۔ ہم میں سوئے ہوئے، وہ نہیں سویا ہوا۔ جس کو آپ سوچتے ہیں نا یہ سو گیا، وہ نہیں سویا ہوا، اس کو تو سب کچھ اب نظر آنے لگا ہے، اس کے آگے تو حقیقت کھل گئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈائری اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ اس سے سبق لیں۔ یہ کوئی صرف ایسے ہی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ آج دیکھتے ہیں اس کا پارٹ 5، گمنام کی ڈائری۔ کل رات کے رونے نے میرا سر بھاری کر دیا تھا، آنکھیں جل رہی تھی۔ اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ رونا بھی مشکل لگتا ہے، اور نیکیاں کرنا تو ناممکن ہے، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ کوئی نفل۔ مگر وہ نیکیاں جو بہت ہلکی ہوا کرتی تھی، جیسے ذکر کرنا، اس میں بھی اب مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کبھی غنودگی آتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے۔ دعائیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب بھی ذہن ہی نہیں چلتا۔ جب اچھی حالت میں ہوتی تھی تب بھی دعا کرنی نہیں آتی تھی، تو اب کہاں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے مانگوں، کیا مانگوں۔ دواؤں کی وجہ سے ہر وقت ذہن دھندلا سا رہتا ہے۔ میں نے پلان تو یہی کیا ہوا تھا کہ جب بچوں سے فارغ ہو جاؤں گی
سب کی شادیاں ہو جائیں گی، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر آرام سے سکون سے بڑی اچھی عبادت کروں گی، پھر ٹائم بھی ہوگا، بے فکری بھی ہوگی، ویسے بھی بھاگ دوڑ کم ہی ہوگی، تب قرآن کی کلاسیں بھی دل لگا کے لیا کروں گی، بڑی نیک بن جاؤں گی۔ پلاننگ تو بڑی لمبی کی تھی مگر مہلت نہیں ملی، سوچا تو بہت کچھ کرنے کا تھا، مگر جب بیماری کا پتہ چلا تو بس آنن فانن اتنی تیزی سے صحت گری کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے اس وقت کوشش بھی کی تھی کہ جلدی جلدی کچھ نیکیاں سمیٹ لوں، ہاتھ پیر مارے تھے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اب تو وقت ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کسی مسافر کا جہاز تیار کھڑا ہو اس کو لے جانے کے لیے، اور تب وہ سامان باندھنا شروع کرے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ یا کسی کو کہہ دیا جائے کہ ساری زندگی تو تو نے کمائی نہیں کی، بس 2 دن میں کمائی کر لے پوری زندگی کے برابر، تو وہ کیسے کر سکتا؟ ہرگز بھی نہیں لا سکتا اتنی کمائی۔ یہی میرا حال تھا۔ وہ نیکیاں جو ساری زندگی تھوڑا 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 کر کے سمیٹنی چاہیے تھی، ان کو اب چند دن میں کیسے سمیٹ لیتی؟ انسان جلدی جلدی نیکیاں کرنے کا تب سوچتا ہے جب آلریڈی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی اپنے اوپر غصہ بھی بہت آتا ہے کہ کیا مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے جانا ہوگا ایک دن؟ پتا تھا، پھر بھی اتنی لاپرواہی کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کب جانا ہے، مگر یہ تو اچھی طرح پتا تھا نا کہ ضرور جانا ہے، تب بھی میں ٹالتی رہی۔ یہ تو اس بیماری کا پتہ نہ چلتا تو مجھے 6 ماہ جو ہوش کے ملے ہیں وہ بھی نہ ملتے۔ بیماری تو میرے لیے رحمت بن گئی۔ بیماری نے تو وہ کچھ سکھا دیا جو میں ویسے کبھی نہیں سیکھ سکتی تھی۔ بیماری نے تو مجھ سے توبہ کرا دی جو میں کبھی کرنے والی نہیں تھی۔ بیماری نے تو مجھے اللہ سے قریب کر دیا جو میں پہلے نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایکسیڈنٹ میں اچانک دنیا سے چلی جاتی اور یہ تمام باتیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا، ندامت کے چند آنسو بہانے کا بھی موقع نہ ملتا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا، رونے کا چانس بھی نہ ملتا۔ پھر کیا یہ رحمت نہیں ہے کہ اس اللہ نے مجھے یہ بیماری کے دن دے کر مجھے ہوش دلا دیا؟ پیاری بہنوں، جب انسان کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ باتیں سننی بھی اس کو بھاری لگتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کیوں اپنا مزہ خراب کروں؟ سوچنی بھی بری لگتی ہیں، ڈپریسو لگتی ہیں، بیکار لگتی ہیں۔ شاید آپ بھی میری اس ڈائری کو یہ کہہ کر بند کر دیں گے کہ مجھ سے تو سنی نہیں جاتی یہ باتیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز نے میری سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ میری چھوٹی بیٹی اور فوزی آپا ہاتھوں میں بیگ لیے کھڑی تھی۔ دونوں نے مجھے گلے لگا کر میرا حال پوچھا۔ فوزی آپا میری بڑی بہن ہے، یہ وہی بہن ہے جن سے عرصہ دراز تک میری ناراضگی رہی تھی۔ بچوں کے رشتوں پر ناراضگی جو شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ بول چال بند ہو گئی تھی۔ جب اماں ابا نے صلح بھی کرا دی تب بھی دل صاف کہاں ہوئے تھے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے
تو ہمیشہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سنا دیتی تھی، جیسے کہ طاق میں رہتی ہوں کہ کوئی موقع ہاتھ لگ جائے تو کچھ کہہ دوں. اور میں بھی کوئی کم نہ تھی، ہٹتی تو میں بھی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں جو کینے پالے ہوئے تھے وہ کہاں چین سے بیٹھنے دیتے تھے. صلح کر کے بھی ہمارے تعلقات کبھی نارمل ہوتے ہی نہیں تھے. جہاں یہ نظر آ جاتی میں ڈیفینسو ہونے لگتی کہ اب یہ کچھ کہیں گی تو میں جواب میں یہ کہوں گی. اور تو اور بچوں سے بھی ڈسکس کر کر کے ان کو اتنا بدظن کر دیا تھا خالہ سے کہ وہ ان کے گھر جانا تک پسند نہیں کرتے تھے. صرف میری یہ چھوٹی بیٹی ہمیشہ کہا کرتی تھی موم جانے دینا، چھوڑ بھی دیں. اور مجھے اس کی یہ بات اس وقت اتنی بری لگتی تھی، اور میں کہتی تھی تم ماں کی سکی نہیں ہو، تمہیں ماں کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ تمہاری ماں کو جو بھی کہتی رہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. تب یہ خاموش